بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، جن کے ساتھ موالات حرام ہے ان کا ذکر فرمانے کے بعد ان کا ذکر فرمایا گیا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ شان نزول حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم قریظہ اور نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم نشینی نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر، مومنین کے دوست ہونے پر، اور حکم آیت کا تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے نماز میں سائل کو انگوٹھی صدقتاً دی تھی۔ وہ انگوٹھی انگشت مبارک میں ڈھیلی تھی، بے عمل کثیر کے نکل گئی، لیکن امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شدت سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت وجوہ قائم کیے ہیں۔ یہ روایت بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ آیت کریمہ عام مومنین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں جو صفات مذکور ہیں کہ وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں، ان سے کیا مقصد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے منافقین پر طنز مقصود ہے جو ان صفات سے خالی تھے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دوست بنائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات واضح بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں مومنین کو، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔